بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابن عباس قال سجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والانس رواہ البخاری۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم میں سجدہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمانوں، مشرکوں، جنوں اور سب آدمیوں نے بھی سجدہ کیا۔ اس حدیث کو بخاری شریف میں نقل کیا گیا ہے۔ میں آپ حضرات کے سامنے اس حدیث کے متعلق ایک دو باتیں عرض کر کے پھر چند مسائل بیان کروں گا۔ قرآن کے سجدوں کے بیان میں یہ حدیث ہے، یعنی سجدہ تلاوت جسے کہتے ہیں اس کے بارے میں یہ حدیث ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ اس صورت میں یہ جو آیا کہ سب آدمیوں نے بھی سجدہ کیا، والانس، انسن کا جو لفظ آیا ہے قرآن پاک میں، اسے کہتے ہیں تعمیم بعد التخصیص، یعنی سب آدمیوں سے مراد وہ ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت موجود تھے۔ سب آدمیوں سے مراد کل انسانیت مراد نہیں ہے، بلکہ یہ تعمیم بعد تخصیص ہے کہ سب آدمیوں سے مراد وہ ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت موجود تھے۔ اچھا جی، دوسری گزارش اس بارے میں یہ سمجھ لیں کہ اس حدیث کا مفہوم کیا ہے کہ آپ نے بھی سجدہ فرمایا، مسلمانوں نے بھی کیا، مشرکوں نے بھی کیا، جنوں نے بھی کیا، سب آدمیوں نے کیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کے بارے میں دو روایتیں ہیں۔ پہلی روایت تو یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نجم کی تلاوت کرتے ہوئے آیت سجدہ یعنی فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا پر پہنچے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ سجدہ کرو اللہ کا اور عبادت کرو۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی فرما برداری کی غرض سے سجدہ کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ فرمایا تو تمام مسلمانوں نے بھی آپ کی مطابعت میں سجدہ کیا۔ اسی طرح مشرکین نے بھی جب اپنے بتوں یعنی لات و منات اور عزا کے نام سنے تو انہوں نے بھی سجدہ کیا۔ اچھا، یہ جو آیا کہ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا وَاعْبُدُوا کے لفظ سے شاید وہ اپنے معبود سمجھے، تو انہوں نے سمجھا کہ ہمارے معبودوں کا ذکر ہو رہا ہے، تو انہوں نے بھی سجدہ کیا۔ یا پھر یہ ہے کہ مشرکوں کے سجدہ کرنے کا سبب یہ تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں مسجد الحرام کے اندر جب سورہ نجم کی ان آیتوں افرأیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألکم الذکر وله الأنثى، ان آیتوں پر پہنچے۔ جب آپ نے یہ آیتیں پڑھی تو شیطان ملعون نے اپنی آواز کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے مشابہ بنا کر یہ پڑھا، تِلْكَ الْغَرَانِيقُ الْعُلَا وَإِنَّ شَفَاعَتُهُنَّ لَتُرْجَى، یعنی یہ بت بلند مرغابیاں ہیں اور بے شک ان کی شفاعت امید بخش ہے۔ مشرکین یہ سمجھے کہ نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے بتوں کی تعریف کی ہے، اس سے وہ بہت زیادہ خوش ہوئے۔ چنانچہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تو انہوں نے بھی سجدہ کر ڈالا۔ سمجھ آگے بات بھائی؟ بات یہ ہے کہ شیطان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے ساتھ اپنی آواز کو ملایا، آپ جیسی آواز بنا کر اس نے سورہ نجم کی آیات سے ملتی جلتے یہ وہ جملے پڑھے، جس کو مشرکین نے سنا اور وہ سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں، چنانچہ انہوں نے بھی سجدہ کیا۔
بعض لوگوں نے یہ کہا کہ یہ الفاظ شیطان نے ادا نہیں کیے بلکہ نعوذ باللہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے، ایسا نہیں ہے، یہ قول بالکل غلط ہے اور محض ذہنی اختراع ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ شیطان ملعون نے اپنی آواز کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے مشابہ بنا کر یہ الفاظ ادا کر دیے، جس سے مشرکین یہ سمجھ بیٹھے کہ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ ادا کر رہے ہیں۔ میں نے کل بھی یہ عرض کیا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سہو ہوا اخبار میں کبھی بھی نہیں ہوا، افعال میں بعض موقع پر ہوا اور وہ بھی تعلیم امت کے لیے ہوا، ورنہ اخبار میں کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سہو نہیں ہوا۔ اب سجدہ تلاوت کے بارے میں دو چار مسئلے بھی سن لیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی 14 آیتیں ایسی ہیں جن کے پڑھنے سے اور سننے سے اور سننا خواہ قصدن ہو یا بغیر قصد کے ہو ایک سجدہ واجب ہو جاتا ہے 14 آیات پر، یعنی قرآن پاک میں کل 14 سجدے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ سجدہ تلاوت صرف ایک مرتبہ 2 تکبیروں کے درمیان، یعنی ایک تکبیر سجدہ میں جاتے وقت اور دوسری تکبیر سجدہ سے اٹھتے وقت کیا جانا چاہیے۔ اس سجدہ کے لیے نہ رفع یدین کی شرط ہے، نہ تشہد کی، اور نہ ہی سلام پھیرنے کی ضرورت ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ سجدہ تلاوت صحیح ہونے کی وہی سب شرطیں ہیں جو نماز کے صحیح ہونے کی ہیں، یعنی طہارت اور اس طرح سطر کی، پردہ پوشی، نیت اور اسی طرح استقبال قبلہ، البتہ تحریمہ، تشہد، سلام، قیام، بعض لوگ جو ہیں وہ باقاعدہ سجدہ تلاوت کے وقت اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہو کر پھر آ کے سجدہ کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، جہاں ہم بیٹھے ہوں بھائی صاحب وہیں پر بیٹھے بیٹھے اگر آیت تلاوت آ گئی تو ہم سجدہ کر لیں، انشاءاللہ سجدہ ادا ہو جائے گا۔ رہی بات سجدہ تلاوت کے لیے نیت کی، تو نیت میں آیت کی تعیین شرط نہیں ہے، بلکہ یہ سجدہ فلاں آیت کے سبب سے ہے، یہی کافی ہے۔ اور اگر نماز میں آیت سجدہ پڑھی جائے اور فوراً سجدہ کیا جائے تو نیت بھی شرط نہیں۔ ایک آدمی نماز میں، جیسا کہ ہم تراویح میں پڑھتے ہیں، تو تراویح میں اگر آ جائے اور جناب علی پھر اس میں یہ ہو کہ فوراً سجدہ کر لیا تو نیت بھی شرط نہیں ہے۔ ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لیں کہ ایک ہی مجلس میں اگر ایک ہی آیت تلاوت 100 دفعہ بھی پڑھ لی جائے تو ایک ہی سجدہ واجب ہوتا ہے۔ یعنی اگر یہ جیسے ہمارے ماشاءاللہ حافظ قرآن ہوتے ہیں، چونکہ انہوں نے رٹا لگانا ہوتا ہے، تو ایک آیت کو کئی دفعہ پڑھتے ہیں، تو ایک آیت ایک ہی مجلس میں جتنی دفعہ بھی پڑھ لی جائے ایک ہی سجدہ ہوگا اس پر۔ ہاں اگر مجلس بدل گئی، اٹھ کر چلے گئے، پھر اگر وہی آیت پڑھی یا کوئی اور آیت پڑھی تو پھر جو ہے وہ جتنی دفعہ بھی پڑھیں گے مجلس بدل کر اتنے سجدے ہوں گے۔ اور وہی سلسلہ میں یہ بات بھی سمجھ لیں کہ سجدہ تلاوت کا حکم واجب کا ہے، لہذا اسی وقت کر لینا چاہیے، ورنہ آپ دیکھیں کہ بعض اوقات یہ پھر رہ ہی جاتا ہے، لہذا اسی وقت کر لینا چاہیے۔ لیکن اگر اس وقت نہیں کر سکے تو پھر جس وقت مرضی کر لیں، سوائے ان اوقات کے جو مکروہ اوقات ہیں۔ مکروہ اوقات کے علاوہ کسی وقت بھی سجدہ تلاوت کر لیں، انشاءاللہ تعالی سجدہ تلاوت ہو جائے گا۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔